کیا استعمال نہ کریں. کافر کے لیے نہیں بنایا مسلمان استعمال کریں، یا مسلمانوں کے لیے بنایا ہے کافر استعمال نہ کریں. نہ، اللہ نے کہا ہر وہ کہ جس میں انسانیت کا درجہ پروان چڑھنے کے لائق ہے، وہ انسانیت کو پروان چڑھاتے ہوئے تمام میری نعمات کو استعمال کرے. اب نعمات کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی انسانیت کے درجوں کو عبور کرتے ہوئے کمال مطلق پروردگار تک پہنچ جائے. انسان کی کمال کی بہترین منزل یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے جا ملے. ورنہ ہوتا کیا ہے، یہ کب اعلان ہوتا ہے کہ انسان خالق سے مل گیا؟ اپنے ارادے سے نہیں، جبر سے. ارادے سے نہیں، کوئی بھی خالق تک اپنے ارادے سے نہیں پہنچتا، جبر سے پہنچتا. جبر سے پہنچنے کی دلیل کیا ہے؟ اعلان ہو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جبر کے ذریعے سے آنکھیں بند ہوئی، اب کہا اللہ کا مال تھا اللہ کے پاس ہی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا، اگر انسان اس خاکانہ دہر میں آنے کے اپنے وجود کو نہیں سمجھا تو وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. پھر زندہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ جو قبروں میں اتر گئے ہیں، جو جا چکے ہیں نا قبروں میں، وہ زندہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت سے آشنا ہو گئے کہ انسان تیری حقیقت یہ ہے تو پست اس قدر زیادہ ہے. ایک مچھر کاٹ ڈینگو فیور کی وجہ سے تو قبر میں جا سکتا ہے. ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے ذریعے سے لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتر گئے. انسان تیری حقیقت یہ اس قدر تو پست ہے. کمال مطلق کی طرف سفر جو جاری ہے، اس کی حقیقت کو اپنے ارادے کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے پہچاننا، یہ انسان کے لیے سعادت ہے. کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے جبر تو کرنا ہی نہیں، میں نے جبر کے ذریعے تمہیں اپنے پاس بلانا ہی نہیں، میں نے جبر کے ذریعے تمہارے لیے بند دروازے کھولنے ہی نہیں، میں نے جبر کے ذریعے سے تمہیں سعادت کی منزلوں تک لے جانا نہیں. لے جانا کیسے ہے سعادت کی منزل؟ تمہارے ارادے سے. وہ ارادہ جو تمہیں محمد و آل محمد کے دروازے سے ملے گا. تم نیت رکھو کہ پروردگارہ ہم نے تیری جانب قدم بڑھانا ہے تو حضرات محمد و آل محمد کمک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اس راستے میں، سیر اللہ میں، پروردگار کی طرف جانے کے اس راستے میں یہ حضرات مدد کرتے ہیں. بہترین وسیلہ ذات گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سعادت ہے اس امت کے لیے، سعادت کہ یہ امت آخری نبی کی امت، اس نبی کی امت ہے کہ جس کی امت میں شامل ہونے کی تمنا اولو العزم انبیاء نے کی ہے. اولو العزم انبیاء نے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر نے تمنا کی ہے پروردگار نبوت تو لے لے، مجھے رسول اللہ کی امت میں بنا دے. کیوں؟ جب توریت کے لیے حضرت موسیٰ بار بار جا رہے ہیں پروردگار سے کلام کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت سے گفت و شنید میں اللہ نے کہا آخری نبی کی وہ امت ہوگی کہ جس کے گناہ میں خود ان نبی پر حق کے سامنے بھی آیا نہیں کروں گا. آقا کے علاوہ ہر نبی کی امت کے گناہ اس نبی کو بتائے بھی جائیں گے، دکھائے بھی جائیں گے.
اور میدان محشر میں پوچھا جائے گا کیا تم نے تبلیغ کا جو کام تھا وہ انجام دیا؟ ہر نبی کہے گا پروردگار تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہم نے کار رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو پھر پروردگار کہے گا تمہاری امتوں نے گناہ کیوں کیے؟ ہر نبی کہے گا پروردگار ہم بری ہیں، ان کے گناہوں سے بری ہیں، ہم تیری بارگاہ میں شکوہ اور شکایت بھی نہیں کرتے اور ان کی شفاعت بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمام انبیاء کے ساتھ معاملہ ہے، اور جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے گی میں آقا کے سامنے خود اس کی امت کے گناہ بھی عیاں نہیں کروں۔ اس لیے سرکار رنجیدہ خاطر نہ ہو، سرکار کا دل رنجیدہ نہ ہو کہ میری امت نے یہ خطائیں کی ہیں، یہ گناہ سرزد ہوں، لہذا فخر ہے ہمیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، کہ جو سیر اللہ میں بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، جبر کے ذریعے نہیں، عقل اور منطق کے ذریعے۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس نے تربیت کے تمام پہلو ہمارے لیے اجاگر کیے، تمام پہلو۔ آپ دیکھیں مجالس میں آغاز تلاوت کلام پاک کے بعد جو ہوتا ہے کس شے سے ہوتا ہے؟ حدیث قصہ کیا ہے؟ کبھی اس زاویے سے آپ نے حدیث قصہ کو دیکھا کہ بہترین تربیت کے اصولوں کا نام ہے حدیث قصہ۔ ایسی تربیت کہ ایک ماں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے حدیث قصہ آپ کو بتا رہی، ایک زوجہ نے کس طرح سے صاحب خانہ کے بارگاہ میں جانا ہے حدیث قصہ بتا رہی، بیٹی نے باپ کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے حدیث قصہ بتا رہی، ایک داماد نے باپ کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے حدیث قصہ، نواسوں نے نانا کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے حدیث قصہ۔ تربیت کا کوئی پہلو رہ گیا؟ صرف حدیث قصہ کے آخری پہرے پہ ہی ہماری توجہ ہوتی ہے، یا اللہ دعائیں پوریاں کر دے، بس چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ دے دے یہ دے دے، لیکن تربیت کا اصول، ہمارے گھروں میں تربیت کے اصول کس قدر پائمال ہوتے ہیں۔ روایات میں موجود ہے اپنے بچے کو 7 سال تک تمہارا بچہ بادشاہ کے مانتا، اپنے بچے کو تم کر کے مخاطب نہ کرو، تم کہہ کے نہ بولو، تم کہہ کے نہ بولو، آپ کہہ کے بولو، جناب کہہ کے بولو، ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں مائیں بچے آ جائے نا اسکول سے اگر چھٹی ہو جائے، خدا نہ کردہ اکیڈمی سے بھی اگر چھٹی ہو جائے تو مائیں پریشان ہو جاتی، ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، وہ آج پھر یہ گالی رہے، تنگ کرتا رہے۔ لیکن حسنین کریمین شریفین جب آتے دروازے پہ تو سیدہ سیدہ کی سیرت کیا ہے، کیا الفاظ ہیں حدیث قصہ کے، قرۃ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ماں کو سلام کیا بچوں نے، دونوں شہزادوں نے جب سلام کیا تو کس انداز سے جواب سلام دیا؟ سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا بہترین جواب سلام دو، اگر بہترین جواب نہ دے سکو تو ویسا ہی جواب واپس کرو جیسا سلام کیا۔ شہزادوں نے سلام کیا، سیدہ نے بہترین انداز سے جواب دیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے ماں کے کلیجے کے نور، تم پر بھی سلام، اے میرے دل کی رونق، تم پر بھی سلام۔ کیا یہ سیدہ فقط حسنین کے لیے بتا رہی؟ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، ان ہستیوں کو اپنے لیے کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ خاکی نہیں ہے۔ تو جب خاکی نہیں ہے تو ان کا کوئی عمل بھی خاکی، ان کا ہر عمل نوری ہے، اور نور سے بنے یہ مخلوق رول ماڈلز ہیں، ہمارے لیے انہوں نے اعمال انجام دی، ہمارے لیے ان کا قول و فعل۔ سیدہ نے بچوں سے جس طرح سے خطاب کیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سیدہ بتا رہی ہیں کہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ جب اولاد گھر میں آئے تو ان الفاظ کے ساتھ اولاد سے مخاطب ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے کلیجے کی رونق، تم پر بھی میرا سلام۔ اور جب اہل خانہ کے لیے وارث خانہ،
ولی خانہ شوہر گھر میں وارد ہو، یا ابوالحسن آپ پر بھی میرا سلام۔ اب گھر میں آ کے شوہر کتنے ہیں جو سلام کرتے گھروں میں، گھر میں آ کے کی پکا لے آؤ، روٹی بھوک لگی بھائی، صبح سے نکلے ہو، کھانے میں کیا ہے جلدی لے آؤ، ذرا سا مسالہ تیز ہو جائے، نمک تیز ہو جائے، وہاں پہ ساری تربیت اور جتنا صبح مارکیٹ کا وہ جتنا پریشر ہوتا ہے وہ سارا بیچاری خاتون خانہ پہ نکل جاتی ہے۔ جتنا ذرا گاہک نے ذرا بد تہذیبی بد کلامی کی ہو وہ سارا گھر میں آ کے ریلیز ہوتا ہے پریشر نا عزیزنا۔ تربیت کے بہترین اصولوں آگے صاحب خانہ گھر میں وارد ہوتے بہترین انداز سے پہلے سلام کرے، اور خاتون خانہ یہ نہیں گھر میں آتے ہی فرمائش شروع کر دے، آج یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، بچوں کے پیمپر چاہیے، دودھ ختم ہو گیا، یہ لائیں وہ لائیں نا۔ صاحب خانہ کے لیے روایت میں موجود ہے خاتون خانہ شوہر کے گھر آتے ہی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، مسکراتے چہرے سے۔ سیدہ فرماتی ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کا استقبال ہنستے اور مسکراتے چہرے سے کشادہ پیشانی سے کرے، اس کی جنت کی ضمانت میں زہرا دیتی۔ محمد صلی سیدہ فرماتی کس قدر اہمیت ہے کہ ایک مسکراہٹ، بیچارے ہمارے خاتون گھروں میں بلا معاوضہ کام کرتی رہتی، یہی کوئی ملازم رکھا ہو نا تو جتنا گھر کی ایک خاتون کام کرتی ہے میرے خیال سے منتھلی لاکھوں میں سیلری دے دی جائے لیکن وہ اتنا کام نہ کر سکے۔ صبح سے لے کے شام تک بیچاری رہتی، کپڑے دھونے سے لے کے ناشتہ بنانے سے لے کے صاحب خانہ کو اٹھانے تک اور پھر رات کا بستر بچھانے تک ساری ڈیوٹی اس بیچاری کی، لیکن یہ سارے امور وہ بغیر نیت کے انجام دے، ایک نیت سے دیکھ، ایک نیت سے اس کے یہ سارے کام، چونکہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے خاتون خانہ پہ کل سے یہ نہ ہو ہڑتال ہو اور بائی سے ہی کھانا پڑے، واجب نہیں ہے، شرعی واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ ہے کیونکہ سیدہ نے خود انجام دی۔ سیدہ نے گھر آتے ساتھ ہی پہلی تقسیم یہ کی کہ معذر گرامی قدر گھر سے باہر کے جتنے معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں گی، گھر کے اندر کے جتنے معاملات ہیں وہ زہرا سنبھالیں گی، چکی پیسنی ہے تو زہرا پیسے گی، جھاڑو دینی ہے زہرا دے گی، باہر جانا ہے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، فوتگی کے معاملات ہیں وہ مادر جان آپ دیکھیں۔ سیدہ نے خود تربیت کی ہے نا، تو ہماری بھی بچیوں کی تربیت ایسے کرنی، شرعی واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پہ فریضہ ہے۔ لیکن یہ جو اخلاقی فرض ہے اس کو ایک نیت کے ذریعے عبادت کا درجہ دے رہی، مثلا کیا خاتون خانہ چائے پروس رہی، اب چائے پروستے ہوئے وہ نیت کر لے کیا قربتاً میں جھاڑو دے رہی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ صفائی ہو جائے نا، اس لیے کہ قربتاً، کپڑے دھو رہی ہوں نیت کر لے قربتاً، بچوں کو اٹھا رہی ہوں خدمت کر رہی ہوں اس لیے قربتاً۔ ایک ایک عمل جو خاتون خانہ انجام دے رہی ہے اس کی نیت کر لے قربتاً اللہ، تمام کام جو وہ سارا دن انجام دے گی وہ عبادت، تمام کام اس کے بعد۔ اور آپ حضرات جو گھر سے نکلنے بغیر نیت کے چلے جائیں، مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، دفتروں میں جا رہے ہیں، کیا نیت کر کے جائیں؟ بغیر نیت، اس لیے کہ چند پیسے کما لیں، رزق میں ذرا اضافہ ہو جائے، بچوں کی اچھے لائف سٹائل گزار لیں، اچھی زندگی گزار لیں، نہ یہ نیت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک خوبصورت نیت سے تم رزق کے تمام بند دروازے آسانی سے کھول سکتے، ایک خوبصورت نیت کر کے گھر سے نکلو، بغیر نیت کے گھر سے نہ جاؤ۔ جیسے خاتون خانہ کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال جو انجام دے رہی ہیں وہ قربتاً اللہ کی نیت کرے، سارا دن جو کام انجام دیتے رہے، سبزی بنا رہے قربتاً اللہ، سبزی کاٹتے کاٹتے خدا کی قربت حاصل کر،
مرد جو گھر سے نکل رہا ہے صبح رزق کے حلال کی تلاش میں، امام فرماتے ہیں ایک خوبصورت نیت سے گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہ کہے میں اپنے بیوی بچوں کو بھاگنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سے آسائش کے ساتھ زندگی گزارے، نہ نیت یہ کرے پروردگارا تیری مخلوق جس کی ذمہ داری تو نے مجھ پہ لاگو کی ہے اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں پروردگارا، بغیر مشقت کے اپنی مخلوق کے لیے مجھے رزق عنایت کر۔ اللہ کی مخلوق ہے نہیں، آپ کی اولاد جو اللہ نے دی ہے وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کو پروان چڑھے، جہاں بھی معاملہ خدا کو آپ درمیان میں لے آئے، اللہ کو جب معاملے میں لے آئیں گے تو اس میں کبھی بھی نقصان اور گھاٹا، گھر سے نکلتے ہوئے ایک نیت پروردگار تیری مخلوق کو پروان چڑھانے کے لیے جا، اس مخلوق کو پروان چڑھانے کے لیے مجھے بغیر مشقت کے رزق عنایت کر۔ رزق ہے 300 معنی میں ہر روز پروردگار عالم رزق نازل کرتا ہے، 300۔ ہم ایک ہی معنی میں رزق جانتے، نوٹ پیسہ ڈالر پکڑا ہی نہیں جا رہا، یہ رزق ہے جو ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ نہیں یہ رزق نہیں ہے، یہ تو ان میں سے پست ترین قسم ہے جسے ہم شمار کریں، ورنہ ولایت امیر المؤمنین سے بڑھ کے کوئی رزق ہو سکتا ہے جس سے آپ کو نوازا پروردگار؟ آخری نبی کی امت ہونے سے زیادہ عظیم رزق کوئی ہو سکتا ہے جس پہ آپ کو پروردگار نے نوازا؟ لہذا بہترین رزق سے خداوند متعال نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیتیں کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے۔ ماں باپ کے حقوق حکم ہوا، اس پہ بھی ذرا گفتگو کریں۔ جہاں ماں باپ کے حقوق ہے، میں اکثر کہتا ہوں، اکثر جوان آ کے کہتے ہیں آقا ایک ہی جیسے گفتگو ہوتی ہے، جہاں دیکھو ممبر سے ایک ہی بات ہوتی ہے، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا، ماں باپ کو کچھ نہیں کہنا، ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں، والدین کے اتنے حقوق ہیں، ماں باپ کے سامنے ایسے پیش ہو، ماں باپ کے ساتھ ایسے پیش۔ کبھی اولاد کے حقوق ڈسکس نہیں ہوتے، اولاد کے کیا حقوق ہے؟ میں کہتا ہوں بیٹا اس لیے کیونکہ ماں باپ کے گردن میں ذمہ داریوں کا ایسا توق ہے وہ بیچارے نکل ہی نہیں سکتے۔ اتنے حقوق آپ کی گردنوں پہ نہیں ہیں، اولاد کی گردن پہ اتنے حقوق نہیں ہیں جتنے والدین کی گردن پہ۔ یہ اولاد جانتی نہیں، اس لیے جنریشن گیپ ہے، وہ سمجھتے ہیں ماں باپ ہم پہ اپنے نظریات تھوپ رہے ہیں، لہٰذا انہی کی باتیں مانتے جائے، ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے، ہماری کہیں بات ہی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ مثلا ہمارے گھروں میں رواج کیا ہے؟ اولاد کی ولادت کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب پہلا جھگڑا تو یہ ہے نام کون رکھے گا؟ خالہ، پھپھو، تایا، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سارے رشتے نام رکھنے پہ جھگڑا کرتے۔ دادکے کہہ رہے ہیں کچھ اور نام رکھے، ننیال والے کہہ رہے ہیں کچھ اور نام رکھے، اور دادکے نام کے آپس میں لڑائی جھگڑا نام پہ شروع ہو جائے، جبکہ اصل حق کس کا ہے نام رکھنا؟ باپ کی گردن پہ واجب ہے اولاد کا بامعنی نام رکھنا۔ واجب حقوق میں سے باپ کے یہ حق پروردگار نے کسی کو نہیں دیا، اور اس قدر اہم حق ہے، واجب حق ہے، میں بتا رہا ہوں، باپ کے لیے اولاد کا بامعنی نام رکھنا۔ گڈو، منو، چنو ایسے نام کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ وہ نام، اور پھر ان سے نک نیم کہہ کے ہم اسی سے پکارتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ شخصیات بن جاتی ہیں لیکن اصل نام ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب سپیکر سے اعلان ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ فلاں حاجی صاحب بہت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بھی نک نیم جب تک نہ لیا جائے پتہ ہی نہیں لگتا کیڑا مرے۔ لہٰذا اصل نام سے پکارنے کا حکم۔ زندگیوں میں اثر آئے گا آپ کا تب جب آپ اصل نام لے کے پکاریں۔ نک نیم سے پکارنے کا مناہی ہے، قرآن میں سختی سے منع، الٹے ناموں سے نہ پکار، اچھے نام، خوبصورت نام، آل محمد کے ناموں پہ نام رکھو تاکہ زندگیوں میں برکت آئے۔ باپ کی گردن پہ واجب ہے اولاد کا اچھا نام رکھنا، بہترین خوبصورت نام رکھنا۔ نام اچھا نہ رکھنے کی وجہ سے اولاد باپ کا، روایت بڑی سخت ہے، اولاد باپ کا گریبان محشر کے میدان میں پکڑ لے گی، پروردگارا میرے باپ نے میرا صحیح نام نہیں رکھا اور میں راضی نہیں، میں اس نام پہ راضی نہیں،
اسی لیے واجب بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اپنا نام تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور پھر جو باپ نے نام رکھا تھا یا کسی عزیز و اقارب نے نام رکھا تھا اس پہ راضی ہونا شرط ہے، ورنہ وہ باپ کی گردن پہ حق ہے۔ لہذا کس قدر بیچارہ مظلوم ہے باپ، نام اچھا نہیں رکھا پکڑ باپ کی ہو جائے، پھر بھی کہتے ہیں سارے حقوق باپ کے۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے ان بیچاروں کے سامنے اوف نہ کو گل گل تے پھڑ لینا، میں اچھا نام نہیں رکھا میں نے تب پکڑ لینا، اور تیری ماں کا مہر ادا نہیں کرے گا میں نے تب دروازے جنت پہ ہی پکڑ لینا۔ باپ کتنا بیچارہ مظلوم، تبھی تو اللہ کہتا ہے ان کو کچھ نہ کہو، ان کو میں پوچھ لوں گا تم انہیں کچھ نہ کہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ پروردگار نے بڑے حقوق رکھے ہیں ماں باپ کے، لہذا آپ کے لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے صرف اتنا ہے، جس طرح میری بارگاہ میں آتے ہو نا تم عزت اور احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سکوت اختیار کر کے اپنے کاندھوں کو جھکا کے ان کے سامنے ایسے جاؤ جیسے کہ ایک بادشاہ کے سامنے غلام جاتا ہے۔ سید سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام۔ ہمیں نا طریقہ ہی نہیں آتا۔ رہبر معظم ارشاد فرماتے کبھی کسی کو یہ پتہ چل جائے نا فلان شخص کے پاس سید سجاد کی ایک عبا ہے، تو لوگ لائن بنا کے اس دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے کہ ایک ایک کر کے حضرت سید سجاد کی اس عبا کی زیارت کرنے جائیں۔ متبرک ہے سید سجاد کی عبا، سید سجاد کا لباس جس میں آقا نے عبادت کی۔ سید سجاد کے لباس کی اتنی اہمیت ہے، لیکن سید سجاد کی بتائی گئی دعائیں جو ہمارے درمیان ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کاملہ، 54 دعائیں اور بہترین دعائیں، ایسی دعائیں کہ قدم قدم پہ سید سجاد نے ہماری مدد کی۔ دعائیں کس طرح سے؟ ان دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اولاد نے ماں باپ کے حق میں کس انداز سے دعا کرنی۔ ایسا خوبصورت جملہ سید سجادہ میں بتا رہے ہیں کہ اولاد کیا مانگ سکتی ہے ماں باپ کے لیے، کیا مانگے؟ ان کی زندگی مانگے؟ نہ، یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کیا مانگے؟ ان کی شفا یابی مانگے گا، ان کے لیے ان کا سایہ مانگے؟ نہ، یہ نہیں، حق ہے گردن پہ ماں باپ کے لیے دعا۔ اولاد کو سکھا رہے ہیں سید سجاد، اور ماں باپ کو بھی سکھا رہے ہیں اولاد کے لیے کیسے دعا کرنی، دونوں کے لیے۔ سید سجاد جملہ ارشاد فرماتے کہ اولاد نے ماں باپ کے حق میں کس انداز سے دعا کرنی ہے۔ جملہ بڑا خوبصورت ہے، کہا پروردگارا میرے ماں باپ سے مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے جس طرح سے ایک جابر بادشاہ سے رعایا ڈرتی ہے، جس طرح ایک غلام ڈرتا ہے نا، مجھے ویسا اپنے ماں باپ سے ڈرنے والا بنا۔ اور پھر پروردگار اگر تو میرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے بخش دے تو پروردگار میرے ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ میری سفارش کریں تیری بارگاہ۔ میرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے اگر بخش دے تو انہیں یہ توفیق دے کہ وہ میری سفارش کرے، لیکن اگر خدایا تو نے مجھے میرے ماں باپ سے پہلے بخش دیا، دونوں ہو سکتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں پہلے جائیں، اولاد رہ جائے، اور کبھی اولاد چلی جائے گی ماں باپ رہ جائے، ایسا ہی۔ اب سید سجاد کیا دعا سکھا ہے؟ پروردگار اگر میرے ماں باپ کو پہلے بخش دے تو انہیں ہماری سفارش کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمیں پہلے بخش دے تو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرنے کی توفیق دے۔ ہوگا کیا؟ پروردگارا جب ہم ایک دوسرے کی سفارش کر لیں گے نا تو ایک ساتھ تیرے رحمت کے گھر جنت میں جمع ہو جائیں۔ کیا خوبصورت دعا،
کہ پروردگارہ میں چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں، تیری رحمت کے گھر جنت میں جاؤں. ایسی دعا اس طریقے سے، اس روش سے کبھی ہم نے دعا مانگی ماں باپ کے لیے؟ سید سجاد صحیفہ سجادیہ میں ہمیں سکھا رہے ماں باپ کے لیے یوں دعا کرو. پروردگار انہیں پہلے بخش دے تو ہمیں سفارش کا موقع ہے، کیوں دے سفارش کا موقع ہمارے لیے. ہم سب اکٹھے تیری بارگاہ میں آئیں، اور پھر جب ہم سارے تیری رحمت کے گھر جنت میں جمع ہو جائیں تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم وہاں پہ بھی محمد اور آل محمد کی زیارت اور رقابت نصیب ہو ایسے. محمد آل محمد بلند صلوات. جنت میں بھی مقامات ہیں، جنت میں بھی. یہ نہیں ہے کہ سارے جنت میں چلے گئے، میں نے کل بھی کہا ایسا نہیں ہے. کسی کو ایک سال میں ایک دفعہ حضرت محمد و آل محمد کی زیارت کی توفیق، کسی کو 3 سال میں صرف ایک دفعہ، کسی کو 700 سال میں فقط ایک دفعہ. اور سید سجاد فرمانے دعا یہ کرو ماں باپ کے ساتھ جنت میں جاؤ، ہر روز زیارت کا شرف حاصل. کیا حق ہے، کیا حق ہے. جنت میں جانے کا حق مانگو پروردگار ماں باپ کے ساتھ، خوبصورت نیتوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ جبر تو ہے. آپ بچوں پہ جبر کے ذریعے سے دین اپلائی نہیں کر سکتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نمازی بنے، نماز شب ادا کرے، تو پہلے آپ کو نماز شب ادا کرنی ہوگی. اخلاق آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، عام آیت اللہ طبعی سے کہا کرتے تھے کہ آقا ہمیں کوئی اخلاقی نصیحت کرے. تو آقا فرماتے تھے اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہا جائے، اخلاق وہ چیز ہے جسے کیا جاتا ہے. اسی لیے تو سرکار نے کوئی بھی ایسا حکم دیا ہی نہیں جس پہ خود عمل نہیں کیا. فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ محمد کو خلق کیا گیا ہے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. میں آیا ہوں اخلاقی قدروں کو، مورل ویلیوز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. لہذا سرکار نے ہر وہ عمل انجام دیا پہلے کر کے بتایا. وہ مشہور و معروف ہے کہ خاتون نے آ کے بچے کی شکایت کہ میرا بیٹا خورمے بہت کھاتا. سرکار ہم جیسا ہوتا تو بچے کو کہتا تھا بیٹا نہ کھایا کر، دانت خراب ہو جائے گا، نہ کھایا کر. سرکار نے فرمایا اچھا خورمے زیادہ کھاتا ہے، اسے کل لانا، میں اسے کل نصیحت کروں. خاتون لے گئی، اگلے روز پھر آئی. کہا آپ نے کہا تھا میرا بیٹا خورمے بہت کھاتا، اسے نصیحت کر. سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹا خورمے کم کھایا کر، زیادہ کھانے سے صحت کے لیے نقصان دہ، کم کھایا کر. بیٹے نے مان لی بات کہ رسول اللہ کہہ رہے، بات مان لیتے، تسلیم کر لیتے. خاتون خانہ نے کہا سرکار اتنی سی بات تھی تو میرا پھیرا ضرور ہوا ہے، کل ہی کہہ دیتے میرا پھیرا بچ جاتا. ضرور آج بلایا کل. فرمایا میں نے کل اس لیے اسے نصیحت نہیں کی کیونکہ کل میں نے خود زیادہ خورمے کھائے تھے. جب میں خود زیادہ کھا رہا ہوں تو میں بچے کو کیسے منع کروں کہ بیٹا تو کم کھا. لہٰذا آج میں نے سارے دن میں ایک خورمہ کھایا، اس لیے میں اسے نصیحت کر رہا ہوں آج کہ بیٹا کم خورمے کر. آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں دین نافذ ہو، بچے دیندار ہوں، تو بچوں کو وہ کہنے کے لیے کہیں جس پہ آپ خود عمل کر رہے ہیں. بچوں کو وہ بتائیں جس پہ آپ عمل کر. آپ عمل ہی کوئی نہیں کرنا، بچوں کو کہہ کے پھاوا ہو یا ندم ہو، وہ بچوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا. اثر کیسے ہو؟ کیونکہ خود عمل نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا پہلے خود عمل کرو. اور قرآن کی واضح ترین آیت ہے خبردار وہ بات کہو ہی نہ جس پہ خود عمل نہیں کرتے. بات کا وہ اثر ہوگا جو تم کہہ رہے ہو جس پہ خود عمل کرتے. وہ اغالی مرحوم کا جملہ ہے نا، اور یار مولوی جو کرتا ہے نا وہ کبھی نہیں آپ نے کرنا. مولوی جو کہتا ہے بس وہ کرنا ہے آپ، اس کے کرنے والے عمل آپ نے انجام نہیں دے. وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرتے، جو کرنے والے اس کے اور بھی بڑے کام ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم.
لہٰذا یہ تربیت کے سنہرے اصول ہیں، کس قدر خوبصورت ہے۔ پروردگار نے جو چیز عنایت کی نا ہمارے گھروں میں، اصل مصیبت بتائیے کہ ہم دین کے ٹوٹے اتار لیتے، دین کے ٹوٹے۔ اکثر لوگ مجھے والدین شکایت کرتے ہیں، آقا جوان آپ کے درسوں میں شریک ہوتے ہیں، جوان آپ کے ساتھ فجر کے بعد بھی دورہ قرآن میں بھی شریک ہوتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ آپ سے گفت و شنید میں مصروف رہتے ہیں، لیکن گھر میں آ کے جو ان کے مطلب کی بات ہوگی نا، جوانی میں شادی کرتے ہیں، جو ان کے کام کی بات ہے نا وہ آ کے ڈسکس کر لیں گے۔ یہ دین کے ٹوٹے اتار اتار کے ہمیں بتا دیتے ہیں، انہیں کہا کریں پورا درس آ کے ہمیں سنایا کریں۔ ہماری بھی مصیبت یہ کہ ہم گھروں میں دین کے ٹوٹے اتار کے رکھے ہوئے ہیں، جتنا دین آسانی سے ہم عمل کر لیتے ہیں اسی پہ بس جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اتنا دین جانتے ہیں عمل بس تھوڑا سے بگڑتے ہیں۔ جو دین ہماری مرضی اور منشا کے ذرا خلاف ہو اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے اور ذرا دیکھ لیں، جہاں پہ بات آئے ذرا جیب ہلکی کرنے کی، پیسہ ڈال جیب سے نکلنے کی، یہ دینا اللہ ہے۔ امام نے فرمایا اور باپ کے دیکھو کتنا بیچارہ مظلوم ہے، قدم قدم پہ تو باپ نے پکڑے جائیں، پھر کہتے ہیں اس کے سامنے کیوں آواز نہ اٹھائے۔ امام فرمایا باپ کے لیے واجب حقوق میں سے ایک یہ، جب اس نے کسی کو دینا ہو نا، خیرات کرنی ہو تو بچوں کو دکھائے اور بیٹے کے ہاتھ سے دلوائے، اللہ پتر ہے تو دے، کیوں؟ تاکہ اس کو بھی دینے کی عادت ہو، اس کو دکھائے کہ تیرا باپ اس انداز سے دے رہا ہے، تو بھی دے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی سوالی اور کوئی سائل تیرے در سے خالی ہاتھ واپس لوٹ جائے۔ امام ہے علی مقام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ ایک اعرابی آیا سرکار کی بارگاہ اور کہا اے ابن رسول اللہ، مجھ پہ تمام دیت واجب، خون بخا دیت واجب ہے، پیسے میرے پاس نہیں۔ آقا میں پورے مدینے میں تلاش لائی نہیں، مولا میری مدد کر، مجھے پوری دیت چاہیے، میرے پاس دیت کے لیے پیسے نہیں۔ اب امام نے فرمایا ٹھیک ہے دیت چاہیے، میں تجھ سے 3 مسئلے پوچھوں گا، تو مجھے ان مسئلوں کا جواب دے، میں تیری دیت ادا کروں۔ ایک مسئلے کا جواب دیا تو 1 ثلث ادا کروں، اور اگر تو نے 2 مسئلوں کا جواب دیا تو 2 ثلث تیری دیت کے ادا کروں، اور اگر 3 مسئلوں کا تو نے جواب دے دیا تو تیری کل کی کل دیت میں حسین ادا کروں۔ مولا آپ صاحب علم ہیں، آپ کی بارگاہ میں اور آپ کا کیا گیا سوال، اور مجھ جیسا جاہل کس طرح سے جواب دے سکتا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں کسی مسئلے کا جواب دینا کوئی معمولی بات ہے، کوئی مذاق ہے؟ حسین علیہ السلام کا بیان کرتا کوئی مسئلہ، کوئی جواب؟ امام نے فرمایا نہ، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے المعروف بالقدر المعرفہ، نیکی اس کی معرفت کے مطابق کی جاتی۔ آپ نے کسی کو عطا کرنا ہو نا، ہدیہ دینا، تو جتنا وہ اہل ہے، جتنا دین پہ وہ عمل پیرا ہے، جتنی اس کی معرفت ہے اس کے مطابق اس کو دیتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا میں تو سے 3 سوال کرتا ہوں، مجھے ان کے جواب دیں۔ امام نے فرمایا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ بہترین عمل اس خاکانہ دہر میں کون سا ہے؟ اس دنیا کا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اس عرابی نے کہا یا ابن رسول اللہ، بہترین عمل یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے، اس کے علاوہ ہر ایک سے مایوس اور نا امید ہو جائے۔ امام فرماتے آسان، ماشاءاللہ۔ امام نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مرد کے لیے جوان مردی کیا ہے، عزت اور افتخار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا مرد کے لیے جوان مردی اور افتخار یہ ہے کہ اللہ اسے مال دے، لیکن مال کے ساتھ دینے کی صلاحیت اور طاقت بھی۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ بہترین شے جس کے ذریعے سے کبھی نقصان نہیں ہوگا وہ کون سی ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ اللہ اسے علم دے، علم کے ساتھ۔ امام نے فرمایا علم نہیں ہے تو کہا پھر فقر دے، صبر کے ساتھ۔
فقر دے صبر اور تحمل کے ساتھ. فرمایا اچھا یہ جو تو نے کہا مرد کے لیے جوان مردی یہ ہے کہ اللہ اسے جو مال دے تو دینے کی اسے صلاحیت بھی دے, اسے ثروت اگر دی ہے تو اس کے ہاتھ کو وسعت بھی دے. اگر یہ بھی نہ ہو تو آگے جواب میں اس نے کہا اگر یہ اپنا رسول اللہ یہ بھی نہ ہونا تو اس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ آسمان سے آگ برسے اور اسے جلا کے خاکستر کر دے. امام حسین علیہ السلام مسکرا کے امام نے فرمایا ہاں صحیح کہہ رہے. جسے اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ ایمان اور مال کے بعد ثروت بھی کوئی فائدہ نہ دے, اس کے لیے سزاوار ہے کہ آسمانی بجلی گرے اور جل کے خاکستر ہو جائے. امام نے اسے 4000 دینار دی. ایک انگوٹھی انگشتری تھی جس کے نگینے کی قیمت تو 2000 درہم تھی. امام نے فرمایا یہ جو میں نے درہم و دینار تجھے دیے ہیں یہ پہلے درہم سے جا کے اپنی دیت ادا کر, اور یہ انگوٹھی کا جو نگینہ ہے اسے بیچ کے اپنی زندگی میں ثروت پیدا کر. حسین علیہ السلام اس انداز پروان چرا, کس قدر خوبصورتی کے ساتھ تربیت کے سنہرے اصول حسین سکھا رہے. حسنین کریمین شریفین کے ساتھ جو سرکار تو عالم کا رویہ ہے کس قدر اہم کہ ماں باپ کا سلوک اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. حدیث قصائی ہمیں بتاتی یہ حسین علیہ السلام جو وارث حوض کوثر ہے, وہ حسین بارگاہ رسالت امام میں آتے تو اجازت طلب کرتے, سرکار مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں, اس کملی میں داخل ہونے کی مجھے اجازت ہے. حسین داخل ہو جائے. حسین ساتھ ہیں رسول اللہ کی, قدم قدم پہ حسین ساتھ. جتنی زندگی حسین نے رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہمیشہ سرکار کے ساتھ. اچانک ایک دن رسالت امام کے ساتھ حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں گئے. اب مسجد نبوی میں سن صغر ہے, کم سینی میں ہے میرے مولا, اور کم سینی میں آقا نامدار نے حسین کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور اذان کے لیے تکبیر دے. میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ یہ جو نوافل ہیں حسنین کی ولادت کے صدقے میں اس قوم اور ملت اور اس امت پہ سنت قرار دی. اب حسین کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں نماز میں رسول اللہ نے اضافہ کر کے اس امت کو دی. حسین ساتھ سن صغر, رسول اللہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر, حسین سینے سے گرے اور چاہا کہ موافقت کر لیں, لیکن حسین صحیح سے اب روایت ہے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا کہ حسین تکبیر کے لیے زبان تھوڑی سی لکنت آئی. سرکار نے دیکھا کہ ابھی حسین صحیح سے تکبیر نہیں کر, پھر کہا تکبیر اللہ اکبر, پھر حسین نے کہا تکبیر, پھر صحیح ادا نہ ہوئی, پھر کہا اللہ اکبر. 7 تکبیریں رسول اللہ نے کہی اور جس کے بعد حسین نے صحیح تکبیر کہی. اب یہی وہ 7 تکبیریں جو حسین کی وجہ سے رسول اللہ نے کہی آقا نے سنت بنا دیا. واجب نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کہنا مستحب ہے, مستحب. واجب تکبیر سے پہلے 7 مرتبہ کہو اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ حسین کے وجہ سے یہ سنت بنی. حسین وہ ہے کہ جس کے کیے گئے عمل سنت رسول بن جاتی ہے. صلوات پڑھ دے ابو عبداللہ حسین. مولا علی علیہ السلام, مولا حسن حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پہ صلوات. یہ ابا عبداللہ حسین کہ جن کے ایام ہم منا رہے ہیں, اگر ان مجالس سے اس عشرہ محرم الحرام سے ہم تربیت نہ گھر سے کر سکیں, اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ اور تیار نہ کر سکے تو پھر ان مجالس کا کیا فائدہ. کل اگر امام زمان نے پوچھ لیا ہم سے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی, حدیث قصہ سے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے تھے تو کیا جواب دیں گے؟ جواب تو ہونا ہوگا, دینا ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مجالس سے عشرہ ابو عبداللہ حسین سے اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں, خود کی بھی تربیت کریں.
تربیتی عنوان سے مجالس میں شرکت کرنی چاہیے. کون حسین کہ جو چند روز کا مہمان رہ گیا ہمارے پاس، وہ حسین جو کربلا پہنچ چکا، وہ حسین کہ کربلا کے شہداء میں سب سے پہلے جسے اطلاع دی گئی کہ آقا تیرا سفیر مار دیا گیا. یا ابا عبداللہ، جس مسلم کو بھیجا تھا اسے قتل کر دیا گیا. کون مسلم؟ جب دربار میں مسلم آیا ابن زیاد ملعون نے کہا دیکھا خدا نے ذلیل کر دیا نا، خدا نے رسوا کر دیا نا، کہاں ہے تیرا امیر؟ میں ہوں امیر اور مجھے سلام کر. مسلم کہتا ہے نا، تو میرا امیر نہیں ہے، خدا نے ہمیں عزت دی ہے، میرا امیر حسین ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر تسلیم نہیں کرتا. کہا میں تجھے قتل کروں. کہا کرنا ہے تو قتل کر دے، مجھے پرواہ نہیں. کہا کوئی وصیت ہے تو کر. کہا میں عمر ساتھ سے وصیت کرنا چاہتا ہوں. 3 وصیتیں مسلم کی، جن میں سے ایک وصیت یہ کی تھی میرے ساتھ میرے 2 بچے آئے، میرے بعد یتیم ہو جائیں گے، انہیں مدینے ان کی ماں کے پاس بھیج دینا، میں کچھ مقروض ہوں میرا قرض ادا کر دینا، اور دیکھ میرے ساتھ میں حسین کو لکھ بیٹھا ہوں کہ یہ کوفے کی طرف آ جائے. مجھے خطرہ ہے کہ حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہوں گی. حسین کو اطلاع دے دے کہ کوفہ نہ آئے، اب یہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا. عزاداران ابا عبداللہ الحسین، مسلم نے وصیت کی دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا. مسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی اور مدینے کی جانب رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا، اے میرے امیر ابا عبداللہ الحسین، آپ کا میرا سلام. مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، اور مسلم نے سلام کے بعد کہا مولا کوفے کی جانب نہ آنا، کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا. مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، لاش مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا گیا. مسلم کے سر اقدس کو کوفے کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا. اور مسلم کے ساتھ کیا کیا؟ ادھر راستے میں حسین ہے، خبر پہنچی، 2 سوار آتے دکھائی دیے. کہا کوفے کی کوئی خبر ہے؟ کہا یا ابا عبداللہ نہیں معلوم کوفے کی حالات کیا ہیں، بس ہم اتنا دیکھ کے آ رہے ہیں جو سفیر آپ نے بھیجا تھا اس کا سر کوفے کے دروازے پہ ہے، اس کے پیروں میں رسن ہے، اور لاش کو کوفے کی گلیوں میں پائمال کیا جا رہا ہے. یہ سن کے عباس کو جلال آیا، لگام کھینچی اور کہا مولا اذن دے میں کوفے جاؤں اور مسلم کی لاش کو پامال ہونے سے بچاؤں. حسین نے کہا عباس جلدی نہ کر، تو نے سنا ہے تو نے دیکھا نہیں، ذرا میری 2 انگشت کے درمیان دیکھ. اب جو عباس نے منظر دیکھا کہ مسلم دارالامارہ کی چھت پہ ہے اور سر تن سے جدا کر کے گرایا جا رہا ہے، مسلم کی لاش کو پامال کرنے کے لیے دارالامارہ کی چھت سے جب گرایا تو عباس کو جلال آیا. کہا عباس مسلم کو دیکھ رہا ہے، ذرا دارالامارہ کے دروازے پہ دیکھ، ایک سیاہ پوش بیوی ہے جس نے ابا کا دامن پھیلایا ہے. آؤ میرے مسلم، ارے ماں زہرا آئی ہے، ارے کربلا کا پہلا شہید ہے، ارے جب ہر شہید کے دامن میں ارے میں موجود رہوں گی، ہر شہید کا خون اپنے دامن میں لوں گی. ارے مسلم تجھے بھی ساتھ
ارے میری بہنوں کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا، ان کے چہرے پہ پیشانی پہ بوسہ کیوں دیا؟ حسین کہتے سکینہ عرب کا دستور ہے، ارے جب کوئی یتیم ہو جائے ایسی شفقت کی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سکینہ عصر عاشور مقتل میں دوڑتی تھی اور چلاتی جاتی تھی، بابا آپ تو کہتے تھے یتیموں پہ شفقت ہوتی ہے، ارے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ارے بابا آتے علی اکبر کی جاگیر پہ ارے بہن تماچے کھا رہے ہیں، ارے بابا جو بندے دیے تھے ارے شمر نے چھین لیے، ارے بابا یتیمی کے عالم میں کان سے خون بھی رس رہا ہے، دامن بھی جل چکا۔ لعنت اللہ کامل العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار